بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے دن دربار میں جانے سے پہلے سبکتگین نے محمود کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، فرزند، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اب امور مملکت میں تمہاری دلچسپیاں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ سبکتگین نے بڑی ذہانت سے بیٹے کے فطری رجحان کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ نہیں بابا جان، محمود نے حیرت زدہ لہجے میں جواب دیا، کیا آپ میری جانب سے کوئی کوتاہی محسوس کر رہے ہیں؟ براہ کرم اس کی نشاندہی کیجیے، میں فوراً اپنی اصلاح کروں گا۔ محمود، تم عمر کی ایک نازک منزل سے گزر رہے ہو۔ سبکتگین نے بڑی ہوشیاری سے دوسری چال چلی۔ اس عمر کے لڑکے اچانک مسائل کی دھوپ سے ڈر جاتے ہیں اور پھر کسی زلف کا سایہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ میں صرف باپ ہی نہیں، تمہارا سب سے بڑا ہمدرد اور دوست بھی ہوں، اس لیے صاف صاف بات کر رہا ہوں۔ اگر تم ایسے کسی حادثے سے دوچار ہو تو مجھے بتا دو، ابھی اس بیماری کا علاج ممکن ہے، اور اگر بے خبری کے عالم میں یہ وقت گزر گیا تو تمہارے ہاتھوں مملکت غزنی کی موت واقع ہو جائے گی۔ سبکتگین کے لہجے میں بڑا گداز تھا۔ آپ کس بیماری اور کس حادثے کا ذکر کر رہے ہیں بابا جان؟ محمود کی حیرت لہجہ بلہجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کسی زلف کے سائے کی تلاش میں نہیں ہوں۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ کون ہے وہ مخبر جو آپ کو اس قدر جھوٹی اور گمراہ کن اطلاعات فراہم کر رہا ہے؟ یکایک محمود کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ فرزند، کیا تم کسی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ سبکتگین نے بیٹے کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، محمود کے جواب میں بہت بے ساختگی تھی۔ خوب سوچ سمجھ کر جواب دو فرزند، سبکتگین نے نگار خانم کا ذکر کیے بغیر کہا۔ میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر سکتا ہوں، مگر اس طرح تمہارے باپ کے خوابوں کا خون ہو جائے گا۔ میں نے پوری سچائی کے ساتھ اپنے دل کی بات امیر محترم کے گوش گزار کر دی ہے، محمود نے اسی بے ساختگی کے ساتھ کہا۔ مگر آپ اپنے کن خوابوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ سبکتگین نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ اب اسے یقین آیا تھا کہ محمود نگار خانم کی طرف مائل نہیں ہے۔ فرزند، یکایک سبکتگین نے بیٹے کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، میں تمہاری سماعت کو چوڑیوں کی کھنک اور پازیب کی جھنکار سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ تم صرف شمشیروں کے ٹکرانے کی آوازیں سنو، یا پھر میدان جنگ میں اپنے شکست خوردہ دشمنوں کی چیخیں۔ کسی زلف کا سائبان تمہاری پناہ گاہ نہیں۔ یہ تپتا ہوا سورج تمہارے لیے ایک سایہ دار درخت ہے، اور یہ جلتی ہوئی چٹانیں تمہارا بستر راحت۔ تم آگ اور خون کا دریا عبور کرنے والے مرد مجاہد ہو، کسی مطربہ کا نغمہ سننے والے یا کسی خوبرو رقاصہ کا رقص دیکھنے والے نکمے عاشق نہیں ہو۔ تم عظیم مسلمان فاتحین کی تابناک روایتوں کے امین اور شمشیر و سنا کے فرزند ہو، اور شجاعت و مردانگی کے وارث۔ اس کے سوا تمہاری کوئی پہچان نہیں۔ یہ کہہ کر سبکتگین نے محمود کی پیشانی کو بوسہ دیا اور دربار کی طرف جانے کے بجائے اسد شرازی کے مکان کی طرف بڑھ گیا۔ اسد شرازی اور ارمغانہ اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ روانگی کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ انہیں اچانک سبکتگین کی آمد پر شدید حیرت تھی۔ خود نگار خانم بھی امیر غزنی کو اپنے سامنے پا کر حیران رہ گئی تھی۔ لڑکی، ہم نے تمہاری درخواست پر بہت غور کیا، پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ تمہیں غزنی میں قیام کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ سبکتگین ایک خاص لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ ہم کسی بھی طرح شیخ نظام شاہ کی گواہی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کی گواہی ایک بڑی گواہی ہے۔ مگر سبکتگین یکایک کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر اس نے اسد شرازی اور ارمغانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں کمرے سے باہر چلے جاؤ، میں تنہائی میں نگار خانم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اسد شرازی اور ارمغانہ مجرموں کی مانند سر جھکائے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ پھر جب نگار خانم اکیلی رہ گئی تو سبکتگین نے پرجلال لہجے میں کہا، لڑکی، ہم نے تمہیں شیخ نظام شاہ کی ضمانت کے باعث غزنی میں قیام کی اجازت دی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم اپنے فرائض سے غافل ہو جاؤ۔ امیر محترم، نگار خانم نے گھبرا کر سبکتگین کی طرف دیکھا۔ اس کی سہمی ہوئی نظروں میں بیک وقت کئی سوال لرز رہے تھے۔ تم زندگی کے کسی موڑ پر بھی محمود کی طرف نہیں دیکھو گی، سبکتگین نے آمرانہ لہجے میں کہا۔ اگر کبھی تمہاری نظریں بھٹکی تو اسی لمحے تم پر غزنی کی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ممکن ہے کہ اس نافرمانی کے جرم میں تمہیں کسی سنگین سزا سے بھی گزرنا پڑے۔ سبکتگین کی قہرناک تنبیہ سن کر نگار خانم سناٹے میں آ گئی۔ غزنی کا فرما روا اس کے دل کی حالت سے باخبر ہو گیا تھا۔ محمود ہی کے لیے تو اس نے باپ جیسے محترم رشتے کو جھٹلایا تھا، محمود ہی کے لیے وہ غزنی میں قیام کرنا چاہتی تھی، اور اب محمود ہی کی طرف دیکھنے پر پابندیاں لگائی جا رہی تھیں۔ آپ کو کسی قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے امیر معظم،
نگار خانم نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا، میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں۔ سبکتگین کے لہجے کی سختی بدستور قائم تھی۔ میں تمہاری نظر کے ہر زاویے کو خوب پہچانتا ہوں۔ نگار خانم سمجھ گئی تھی کہ سبکتگین آسانی کے ساتھ اس کی دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔ مجبوراً نگار خانم نے نیا بہانہ تراش دیا۔ امیر ذیشان، میں اپنی حیثیت جانتی ہوں۔ میری آنکھیں وہ خواب دیکھنے کی عادی نہیں جن کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ ہاں، ہم یہی چاہتے ہیں لڑکی۔ سبکتگین عام طور پر ہر خاص و عام سے نرم لہجے میں گفتگو کرتا تھا، مگر نگار خانم کے سامنے اس نے ایک سنگ دل آمر کی قبا پہن لی تھی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم تیرے خوابوں کے ساتھ تیری آنکھیں بھی بجھا دیں گے۔ یہ کہہ کر سبکتگین کمرے سے نکل گیا اور اس کے عقب میں نگار خانم کی شکستہ آواز ابھرتی رہی، ایسا ہی ہوگا امیر، ایسا ہی ہوگا۔ سبکتگین کے جانے کے بعد اسد شیرازی نے اپنی باغی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نگار خانم، اب بھی وقت ہے، اہرمن سے اس کے کرم کی بھیک مانگ لے اور لا زوال آ کے تقدس کی قسم کھا کر کہہ دے کہ تو اپنے بزرگوں کی روایت کا احترام کرے گی اور سبکتگین اور اس کے بیٹے سے اپنے باپ اور بہن کی دربدری کا انتقام لے گی۔ اسد شیرازی چلتے چلتے بھی اپنی بیٹی کو ورغلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ان لوگوں کو نہیں جانتی، یہ بہت ستم پیشہ اور جفاکار انسان ہیں۔ تجھے ایک دن غزنی کی گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیں گے۔ شاید میں بھیک مانگنا گوارا کر لوں، مگر آپ کے اہرمن کی پرستش نہیں کروں گی۔ ایسے اذیتناک لمحوں میں کبھی نگار خانم نے گستاخانہ لہجہ اختیار نہیں کیا تھا۔ آپ جس آگ کے تقدس کی قسم کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ جو پانی کے چند چھینٹوں سے بجھ جائے، وہ میرا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس آپ یہاں سے چلے جائیے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ میری جذباتی اور نادان بیٹی، اسد شیرازی کا یاریوں نے نئی کروٹ لی۔ اس بوڑھے نے بڑی عجیب زندگی بسر کی ہے۔ اس کے مشاہدات و تجربات سے فائدہ اٹھا اور یہ دیوانگی چھوڑ دے۔ دنیا کا ہر انسان حکمرانی کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ اہرمن کسی کسی کو اپنے کرم سے نوازتا ہے۔ تیرے چہرے پر لکھا ہوا ہے کہ تو غزنی کی ملکہ بن سکتی ہے۔ میری ہمشیرہ محترم کا خواب تو شرمندہ تعبیر بھی ہو گیا تھا۔ نگار خانم نے اپنی بڑی بہن ارمغانہ شیرازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز شامل تھا۔ پھر یہ بیوگی کا لباس کیوں؟ اور میں خانہ بدوش کس لیے؟ بابا جان، کیا آپ اب بھی نہیں سمجھے کہ قدرت کیا چاہتی ہے اور آسمان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ آسمان کچھ بھی کرے مگر میں زمین پر رہ کر اپنے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا۔ اسد شیرازی نگار خانم کا طرز کلام دیکھ کر ایک بار پھر غضبناک ہو گیا تھا۔ اور تجھے بھی میرے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا۔ میں آپ سے تمام رشتے توڑ چکی ہوں۔ نگار خانم نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، پھر اس جنگ میں تعاون یا شرکت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اگر تم مجھ سے تمام رشتے توڑ چکی ہے تو پھر میری جائیداد یا وراثت پر بھی تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ اسد شیرازی یک بیک نفرت اور غصے کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتی ہوں۔ نگار خانم نے اپنا فیصلہ سنانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ آپ کے حوالے سے تو مجھے زندگی کی دولت بھی قبول نہیں۔ نگار خانم کی بغاوت نے اسد شیرازی کو انتہائی جارحانہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ غزنی چھوڑنے سے پہلے اس نے سبکتگین کے سامنے ایک اور درخواست پیش کی، میں روانگی سے پہلے اپنا یہ مکان فروخت کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ مکان تمہاری چھوٹی بیٹی کے کام آ سکتا ہے۔ سبکتگین نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اب اس کے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے باقی۔ اسد شیرازی نے کسی بے رحم تاجر کے لہجے میں کہا، وہ جہاں چاہے رہے، غزنی کی زمین بہت وسیع ہے۔ اسد شیرازی بڑے سفاکانہ انداز میں مسکرایا۔ سبکتگین الجھ کر رہ گیا۔ ابھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ غزنی کے ایک آسودہ حال شخص سردار تبریز نے سبکتگین سے کہا، اگر امیر اجازت دیں تو میں اسد شیرازی کے مکان کی مناسب قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ سبکتگین نے اسد شیرازی کی طرف دیکھا اور پھر کچھ دیر بعد سردار تبریز نے اسد شیرازی کو اس کے عالی شان مکان کی منہ مانگی قیمت ادا کر دی، اور پھر اسد شیرازی نگار خانم کو غزنی کی سرزمین پر بے سہارا اور بے مکان چھوڑ کر ارمغانہ کے ساتھ نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر اس کا مال و اسباب لدا ہوا تھا اور وہ بار بار مڑ کر قصر شاہی کی طرف دیکھتا تھا۔ غزنی کی سرحد پر پہنچ کر اس نے آخری مرتبہ اس برج کی جانب دیکھا جو کئی میل کے فاصلے سے بھی صاف نظر آتا تھا۔ سبکتگین، میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ اسد شیرازی کی آواز شدت جذبات سے بھڑک آئی تھی۔ میں ایک دن واپس آؤں گا اور اس طرح واپس آؤں گا کہ غزنی کی ساری بلندیاں میرے قدموں پر جھک جائیں گی۔ ارمغانہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باپ کی غلط تعلیم و تربیت کے باوجود اسے اپنے وطن سے محبت تھی۔ رخصت ہوتے وقت گزرے دنوں کی یادوں نے اسے بے قرار کر دیا تھا۔ اچانک غزنی کی ملکہ بن جانا اور پھر یکایک بیوگی کا لباس پہن کر در بدر ہو جانا، بڑے جان لیوا حادثات تھے۔
انہی حادثات کو یاد کر کے ارمغانہ شرازی بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اپنی ان آنسوؤں کو نفرت اور انتقام کے شعلوں میں تبدیل کر دے میری بہادر بیٹی، اسد شرازی نے ارمغانہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ایسے شعلے جو سبکتگین کے اقتدار اور خاندان کو جلا کر رکھتے ہیں۔ محمود نے بڑی خاموشی سے اسد شرازی کے مکان کو نیلام ہوتے دیکھا تھا۔ اس مکان کو خریدنے والا غزنی کا ایک بااثر مالدار شخص سردار تبریز تھا۔ سردار تبریز کو دربار غزنی میں بھی رسائی حاصل تھی اور اس کا شمار سبکتگین کے ذاتی دوستوں میں ہوتا تھا۔ سردار تبریز کی عمر 50 سال کے قریب تھی اور 2 بیویوں سے اس کی کئی اولادیں تھیں۔ سردار تبریز فطرتاً ایک اوباش انسان تو نہیں تھا، مگر حسن پرستی اس کی عادت تھی۔ اگرچہ سردار تبریز کی دونوں بیویاں خوبصورت تھیں، لیکن نگار خانم سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ سردار تبریز نے کچھ دن پہلے ایک شاہی تقریب میں نگار خانم کو دیکھ لیا تھا اور اسی روز سے وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ سردار تبریز نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے کئی بار اسد شرازی سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ جھجک کی وجہ سے اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لا سکا تھا۔ پھر یکایک پری تگین کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور اس انقلابی صورتحال نے سردار تبریز کے عشق کی آگ کو کچھ عرصے کے لیے دھیما کر دیا۔ پھر جب اسد شرازی اور ارمغانہ کی قسمتوں کا فیصلہ ہو گیا تو یہ آگ پوری شدت کے ساتھ دوبارہ بھڑکنے لگی۔ پھر تقدیر نے اسے یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ اسد شرازی کا مکان خریدنے میں کامیاب ہو گیا۔ سردار تبریز کا منصوبہ تھا کہ وہ نگار خانم کو اس کا آبائی مکان تحفے کے طور پر واپس کر دے گا، پھر وہ سبکتگین کے توسط سے اپنی اس خواہش کا اظہار کرے گا۔ سردار تبریز کو یقین تھا کہ ایک بے سہارا اور تنہا لڑکی ناخوشگوار حالات کی الغار سے گھبرا کر اس کی پیشکش کو قبول کر لے گی، مگر اس وقت سردار تبریز کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب نگار خانم نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں اور اس طرح اظہار ہمدردی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ میں تمہارا بہی خواہ ہوں نگار خانم، سردار تبریز کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ نگار خانم کے لہجے کی سختی کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ آپ کو اس فیاضی کے مظاہرے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا آپ نے میرے پھیلے ہوئے ہاتھ دیکھے تھے؟ نگار خانم کے دل و دماغ میں غصے کی آگ جل اٹھی تھی۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو نگار خانم، سردار تبریز خوش آمدانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ میں آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہی ہوں۔ نگار خانم کی آواز پہلے سے زیادہ بلند اور درست ہو گئی تھی، اور جو کچھ سمجھ رہی ہوں اگر اس کا اظہار کر دوں تو آپ اپنے کریہ چہرے کو پہچان نہیں سکیں گے۔ نگار خانم کی جارحانہ گفتگو سن کر سردار تبریز کو سخت سا ہو گیا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اسد شرازی کی یہ نرم و نازک لڑکی ایسے آہنی لہجے میں بات کرنے کی عادی ہے۔ ابھی وہ کوئی نیا ہیلا ڈھونڈ رہا تھا کہ نگار خانم کی شرربار آواز دوبارہ ابھری۔ آپ یہاں سے فوراً تشریف لے جائیے، میں کل کسی وقت آپ کا مکان خالی کر دوں گی، پھر اپنی یہ قیمتی جاگیر کسی اور ضرورت مند لڑکی کو بخش دیجیے گا۔ غزنی میں بے شمار بے سہارا لڑکیاں رہتی ہیں۔ سردار تبریز نے اپنی پوری زندگی میں ایسا تحقیر آمیز لہجہ نہیں سنا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا، پھر یکایک اس کے اندر کا سردار جاگ گیا۔ نگار خانم، ہوش و حواس میں رہ کر جینے کی کوشش کرو، یہ دیوانگی تمہیں اس سے بھی زیادہ برے دن دکھا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر سردار تبریز تیزی کے ساتھ مکان سے نکل گیا۔ سردار تبریز کے جانے کے بعد نگار خانم نے بڑی حسرت سے اپنے آبائی مکان کے در و دیوار پر نظر ڈالی اور شدید کربناک لہجے میں کہا، میرے بچپن کی یادگاروں، میرے روز و شب کے رازداروں، تم سے رشتہ قائم رکھنے کے لیے میں کوئی بڑی قربانی نہیں دے سکتی۔ تم تو گردش ماہ و سال سے خوب آشنا ہو، تم نے تو اس شخص کو پہچان لیا ہوگا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ نگار خانم کی آنکھوں سے 2 گرم گرم آنسو بہتے ہوئے رخساروں تک پہنچے، پھر منہ سے گزر کر اس کے سینے میں جذب ہو گئے جہاں پہلے ہی سے آگ لگی ہوئی تھی۔ محمود کی ایک معتبر کنیز الماس نے اپنے آقا کو اطلاع دیتے ہوئے کہا، سردار تبریز بہت سرشاری کے عالم میں آئے تھے، مگر واپسی کے وقت ان کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے نگار خانم سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ سردار تبریز انہیں یہ مکان تحفے کے طور پر دینا چاہتے تھے۔ پھر نگار خانم نے کیا کہا؟ محمود بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ نگار خانم نے سختی سے انکار کر دیا۔ محمود کی کنیز اپنے آقا کو تفصیلی رودات سنا رہی تھی۔ وہ کل کسی وقت یہ مکان چھوڑ کر کہیں اور چلی جائیں گی۔ محمود کے چہرے پر کئی رنگ ابھر ابھر کر ڈوبتے رہے۔ وہ دلی طور پر شدید اذیت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اچھا الماس، تو میرا ایک کام کر دے۔ آخر طویل خاموشی کے بعد محمود نے تھکی تھکی آواز میں کہا، آپ حکم دیجیے آقا۔ الماس نے اطاعت و فرمانبرداری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ محمود نگار خانم کے لیے کچھ کر سکا یا نگار خانم در بدر ہو گئی؟ سبکتگین نے حالات کو آگے کس طرح کنٹرول کیا، یہ سب جاننے کے لیے داستان کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔